تو جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنی ہے، تو یاد رکھیے گا تبدیلی اسی طرح سے آئے گی آپ کے طرز عمل میں جس طرح سے کل حضرت خباب کے طرز عمل میں تبدیلی آئی تھی، جیسے بلال حبشی کے طرز عمل میں تبدیلی آئی تھی۔ غلام تھے، مالک بڑا سخت تھا، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ دیتا تھا، تپتی ریت پر لٹا کر ان کی پسلیوں کے چرچرانے کی آوازیں سن کر لطف اندوز ہوتا تھا۔ اس موقع پر بھی ایمان اتنا پختہ تھا حضرت بلال کا، ان کا یقین، کہ وہ کہتے تھے احد احد۔ مالک کہتا تھا اب بھی چھوڑ دو تو میں آزاد کر دوں گا۔ بلال حبشی کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی تھی۔ مجھے معراج کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سفر کے لیے گئے، آپ جنت میں گئے تو اپنے آگے آگے بلال حبشی کے قدموں کی چاپ سنی۔ اب جب واپس آئے آپ نے حضرت بلال سے پوچھا آپ کا کون سا عمل ہے؟ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے آپ کے قدموں کی چاپ سنی ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں 2 ایسی رکعتیں پڑھتا ہوں کہ میرے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کے ماں سوا۔ اور آپ سوچئے کہ ایک انسان اگر ہمیشہ باوضو رہنا چاہے تو دن میں کتنی بار وضو کرنا پڑتا اور ایوری ٹائم نوافل ادا کرنا۔ یہ اتنا بڑا عمل تھا جس نے انہیں جنت کا اعلیٰ درجہ دلوا دیا، جنت کا مستحق بنا دیا۔